وہ قوم جو لا الہ الا اللہ پہ اس پہ ساری قوم اکٹھی ہوئی تھی آج سے 75 سال پہلے، اس کا پرائم منسٹر کیا کہتا ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے گے، شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا، میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ کریں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ اچھا اب ایک منٹ، اب یہ ذرا سنیں کہ 75 سال سے آپ ہماری مدد کرتے رہے ہیں، ہم بھیک مانگتے رہے ہیں، تو میرے پاکستانیوں اور پہلے تو فیصلہ کرو کہ کیا اس لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا؟ اس لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ آج ہم ان چوروں کے قیادت کے نیچے دنیا میں ذلیل ہوں؟ اس لیے نہیں بنا تھا۔ ہم کبھی نہ بھولنا ہم کس کی امت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، ہم اس کی امت ہیں۔ اور یہ لوگ جو اوپر بٹھائے ہیں ہمارے، ذرا وہ منسٹر کا بتائیں، ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے خواجہ آصف، یہ بھی ذرا دیکھیں، پہلے سمجھیں کہ ہوا کیا۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم زندہ ہی صرف امریکہ کی وجہ سے ہیں۔ بتائیں ذرا ملتان کے لوگوں، کیا ہم امریکہ کی وجہ سے زندہ ہیں یا اوپر میرا رب ہے؟ سو میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں۔ یہ ہمیں اس ملک کے اوپر جو بٹھایا ہوا ہے یہ ان کے نوکر ہیں، ان کی غلام ہیں۔ یہ نواز شریف اور یہ زرداری کے دور میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ، امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان، 80,000 اپنے لوگ مروا رہا ہے ان کی جنگ میں، اور 400 ڈرون اٹیک، یعنی ایک جس کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان پہ 400 اٹیک کرتا ہے، جس میں عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، اور ایک لفظ ان دونوں نہ زرداری کے منہ سے نکلتا ہے نہ نواز شریف کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس 22 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے تو ذرا دیکھیں، مظاہرہ فرمائیں جی۔ I thank you once again and look forward to welcoming you and Mrs. Obama in Pakistan. And Keema and Dal is waiting. اچھا یہ ذرا، اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہمارا وزیر اعظم امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اسے کیا ہو رہا ہے، یہ ذرا دیکھیں۔ نہیں ارے بس میں یہ صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں پاکستانیوں کہ میں آیا کیوں میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ یہ بیٹھا تھا پاکستانی پرائم منسٹر امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ،
اور پرچی سے پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں وہ میرے پر ناراض نہ ہو جائے. سو اس لیے اچھا, شہباز شریف جب سے آیا ہے یہاں ایسے لوگ بیٹھے تھے جو سمجھتے تھے شہباز شریف سے زیادہ افلاطون کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں. نادان لوگ اشتہار دیکھ کے 50 ارب روپے کے شہباز شریف نے آپ کے پیسے سے اشتہار چلائے, اور اس کے بعد وہ نادان بھی سمجھنے لگ گیا کہ بہت بڑا عقل مند آدمی تھا. وہ اور بات ہے کہ 3 مہینے میں اللہ الحق ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, ساری قوم کو اصلیت پتہ چل گئی. ذرا آپ یہ دیکھیں, ملک کا پرائم منسٹر شہباز شریف ملکہ برطانیہ کی سالگرہ ہے اور وہ جاتا ہے برطانیہ کی ایمبسی میں برطانیہ کو سالگرہ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے. اور یہ ذرا تماشا دیکھیں, کیک کس کو کھلا رہا ہے؟ برطانیہ کے جو یہاں سفیر ہے اس کے منہ پہ کیک ڈال رہا ہے. یہ پھر سے دکھانا ان کو. کہنا کا یہ ہے میرے پاکستانیوں, آپ کو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہم جب تک اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے خوددار قوم نہیں بنیں گے, جب تک اس میں ہمارے میں خودداری نہیں آئے گی, ہم اوپر نہیں جا سکتے. ہم بیکاریوں کی طرح کبھی کسی سے پیسے مانگیں, کبھی کسی سے. قومیں وہ بڑھتی ہیں جو اکٹھے مل کے قوم قربانی دیتی ہے, مل کے قوم ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے. جب 2010 میں فلڈ آئے اور یا ملتان کے پاس میں خود آیا, یا مظفر گڑھ ڈوبا ہوا تھا, جدھر بھی دنیا میں پاکستانی تھے سب نے مل کے پیسہ چلایا, سب نے پیسہ اکٹھا کیا. کسی امداد کے بغیر ہماری قوم اتنے بڑے ثانیہ سے نکل گئی, کیونکہ قوم تھی, قوم اکٹھی ہوئی. ہم 22 کروڑ پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے قوم بننا پڑے گا. اس طرح کے ہمارے اوپر چوروں کو جو بٹھا دیا ہے, اس سے قوم آگے نہیں بڑھنے لگی. اس طرح قوم جب اوپر چور بیٹھ جائیں, کوئی قوم سے امید نہ رکھو کہ وہ اوپر جا سکتی ہے, کیونکہ آج تک دنیا کی تاریخ میں جب تک قوم اوپر گئی ہے, قوم مل کے قانون کی بالادستی قائم کر کے, انصاف دے کے, فلاحی ریاست بنا کے, عوام کا دھیان رکھ کے, تب قوم اوپر جاتی ہے. اب میں آپ کو ذرا ایک ریڈیو آکاشوانی, جو پاکستانی ریڈیو آکاشوانی ہے, جھوٹوں کی شہزادی, ذرا اب میں آپ کو ایک سکٹ دکھانا چاہتا ہوں. انڈین ریڈیو یہ جو آپ کو فیصل نے بتایا تھا 1965 کی جنگ میں انڈیا کا ایک آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا آکاشوانی, وہ سارا وقت خبریں دے رہا ہو رہا تھا کہ وہ لاہور بھی فتح ہو گیا اور پاکستانی فوج ہار گئی, یعنی ہر جھوٹ کی خبریں وہاں سے آتی تھی. اب ہماری مریم بی بی ہماری آکاشوانی بن چکی ہے. تو میں آپ ذرا پہلے بیک گراؤنڈ دوں. انہوں نے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے شریف خاندان نے, نواز شریف نے, لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں, مے فیئر, میں لندن جانتا ہوں, لندن سارا یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے, اس کے مہنگے علاقے میں انہوں نے 4 بڑے محلات خریدے. تو میں نے اس کی نشاندہی کی. میں نے جب کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا ہے 4 محل خریدنے کے, تو جب میں نے یہ پوچھا تو سب سے پہلے شہباز شریف کے, اچھا یہ سنیں, یہ 2012 کی ہے, سنائیں.
آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں, ان کی 1 ارب سے زیادہ, 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے. اچھا, اب یہ آئے ہیں جناب شہباز شریف کے بیٹے جو ابھی مفرور ہیں, سلمان شہباز. یہ کیا کہتا ہے, یہ ذرا سنیں. 2012 بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے, لائیں, دکھائیں, اس کا کوئی پروف لائیں. سن لیا کہتے کدھر ہیں. اچھا, اب ریڈیو آکاشوانی پاکستان, ذرا اب ان کو سنیں. اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے پاس ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. سنا یہ پہلے اس کو کورٹ میں تو لے کے جائیں, جس طرح کا پیپر یہ آپ کے سامنے. اچھا, اب کہ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے میری بھائیوں کی اور والدہ کی پراپرٹیز. اب ان کو نہیں پتا تھا, مریم کو, کہ 2 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی انکشاف ہوگا جس کو کہتے تھے پینما پیپرز. دنیا میں جو چھپائے ہوئے تھے, دنیا کے ملک میں بڑے بڑے وزیروں نے, وزیر اعظم نے پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی, وہ انکشاف ہو گیا. اس کو پینما پیپرز کہتے تھے. جب وہ انکشاف ہوا تو ان کے بھائی حسین نواز سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ واقعی آپ کی پراپرٹیز ہیں, مریم بی بی تو کہتی ہے ہماری کوئی, لندن چھوڑو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے. تو اب سنیں وہ کیا کہتا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف, میری ہمشیرہ جو ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, سن لیا نہیں بتائیں, سنا آپ نے کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں. اور اللہ نے جب اللہ الحق کا سچ سامنے لے آیا تو کہتا کہ وہ 4 محلات اربوں روپے کے مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں وہ میری بہن مریم نواز شریف اون کرتی ہیں. اب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جھوٹ بولنا, بتائیں نا ذرا, ملتان بتاؤ. کیونکہ چوری کا پیسہ تھا, آپ کا پیسہ تھا. اور یہ جو میں آپ کے سامنے دوسری, ایک خوددار قوم اور دوسرا کبھی بھی جس قوم کے پرائم منسٹر, اس کے وزیر اس ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, وہ ملک اوپر نہیں جاتا. کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے؟